حامدن و مصلیان اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و حاضرین اور میرے دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آئیے آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کون سے نبی نے کیا کام کیا اپنی گزر بسر کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے۔ اور پھر ہم لوگوں سے ایک یہ بھی چیز دور ہوگی کہ آج جو ہم دوسروں کے چکر میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور آج دیکھا جائے تو تعلیم یافتہ قوموں میں سب سے زیادہ جو پریشان ہیں وہ ہم علماء کرام ہی پریشان ہیں۔ اس کی وجہ بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ ان سب چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، آخر تک ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے میری باتوں سے بہت سارے لوگ اتفاق بھی کریں گے اور میری باتوں سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا، بہرکیف لیکن کچھ باتیں ہیں جس کو بولنا ضروری ہوتا ہے۔ آج اگر آپ ایک عالم ہیں تو لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ آپ مزدوری نہیں کر سکتے۔ آج اگر ایک آپ عالم ہیں تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، لوگوں کا نظریہ ہے کہ آپ بڑھئی کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ ایک عالم ہیں تو آپ مستری کا کام نہیں کر سکتے۔ آپ ایک عالم ہیں تو کھیتی نہیں کر سکتے، لوگ آر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج اگر آپ ایک عالم ہیں تو تجارت بھی لوگ آر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر آپ ایک عالم ہیں تو آپ ڈرائیور کرنا آپ کے لیے لوگوں کے نظروں میں ٹھیک نہیں۔ میرے بھائیو، لوگوں کی چھوڑیے، ہم اس چیز پر عمل کرنے والے ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام لائے ہیں۔ لوگ کیا کہے بھاڑ میں جائے، لوگوں کے دیکھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا تو اس غلامی کی زندگی سے آپ نہیں نکل پائیے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کو جائز قرار دیا یا یہ کام کو ناجائز قرار دیا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت میں کیا اجازت ہے؟ لوگوں کے تابع نہیں ہونا ہے، ہمیں شریعت کے تابع ہونا۔ آج ہمارے تعلیم یافتہ قوم لوگوں کو دیکھیے تو ان کے یہاں یہ نظریہ بن چکا ہے، بڑا خوف ڈر۔ یاد رکھیے، اسلام خوف اور ڈر کا نام نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ غلامی میں شکار تھے، چنانچہ اسلام آیا ہے، غلامی کی تمام زنجیروں کو توڑ دیا، غلاموں کو حق دیا۔ عورتوں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں کو بلندی دی۔ اور اگر اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہاری ماں ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تمہارے باپ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تمہاری بہن ہے تو اس کی عزت کا خیال رکھ لو، تمہاری بیوی ہے تو اس کے خرچے کا انتظام کر لو اور ان کی بھی عزت کا خیال رکھو۔ اور معاشرے کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور ظلم کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، جہالت کو کیسے ختم کرنا ہے، اور لوگوں کے درمیان آپسی بھائی چارگی کو کیسے لانا ہے، اور عورتوں کو کیا حقوق دینا ہے۔ آپ اگر اسلام کتابوں کا مطالعہ کریں گے، سارے سامنے چیزیں کھل کر سامنے جائیں گی۔ تو بہرکیف آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یاد رکھیں، کل قیامت تک ابھی اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو یقیناً آپ سے اسلام کی خدمت نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو ایک مضمون نڈھال بننا ہے۔ یاد رکھیں، کاروبار، تجارت کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ آپ اگر عالم ہیں تو یقین جانیے آپ کو تجارت کے مسئلے سے زیادہ واقفیت ہے ان لوگوں سے جو تعلیم یافتہ نہیں۔ آپ اگر ایک عالم ہیں تو آپ کو سیاست سے زیادہ واقفیت ہے، کیونکہ اسلام نے سیاست کا طریقہ بھی سکھایا۔ آپ اگر ایک عالم ہیں تو آپ لوگوں کے بنسبت ایک اچھا مستری کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے سکھایا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے کام میں خیانت نہ کرو، لوگوں سے ایمانداری سے کام کرو اور ایمانداری سے پیسہ وصول کرو۔ آپ اگر ایک عالم ہیں تو آپ ایک اچھا دکان چلا سکتے ہیں، ایک بزنس کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے اس کا طریقہ سکھایا، لوگوں کے ساتھ کیسے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں،
اس لیے اس غلامی کی زندگی سے نکلیں اور اپنے آپ کو ایک آزادانہ ماحول میں ڈھالیں، اور مکمل آزادانہ ماحول میں اس وقت آپ ڈھلیں گے جس وقت آپ کو اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ آپ اپنی روزی روٹی اگر آپ کو گزارا نہیں ہو رہا تو آپ محنت مزدوری کریں، آپ بزنس کریں، آپ تجارت کریں، آپ ایک بڑھی کا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کھیتی بھی کر سکتے ہیں، آپ ہر طرح کے جو کام ہو سکتے جس سے آدمی کی آمدنی ہو سکتی ہے، یہ سب کام اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اس غلامی زندگی سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ بہرکیف میں جتنی باتیں آپ کو بتایا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میرا مقصد کیا ہے۔ بہرکیف اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا کیا کام کیا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے زراعت و کاشتکاری کا کام کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑھئی تھے، حضرت ہود علیہ السلام ایک تاجر تھے، حضرت ادریس علیہ السلام خیاط و خطاط تھے، یعنی ایک ٹیلر تھے، درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام زراعت کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی کیا کرتے تھے، وہی زراعت کھیتی وہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جال بنا کرتے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھیڑیں چرایا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑیں چرایا کرتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھیڑیں چرایا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں لوہے کی زرہیں بنایا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی زرہیں بنایا کرتے تھے، اور اپنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود وہ اپنے زندگی کے گزر بسر کے لیے ٹوکریاں اور زنبیلیں بنایا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام برتن بنایا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاحی کیا کرتے تھے اور رنگریزی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جہاد کیا کرتے تھے۔ تو بہر کے معلوم ہوا کہ یہ کام جس کو آج ہم نے گھٹیا سمجھ رکھا ہے، ہمارا گھر چلے یا نہ چلے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر وہ پڑھ لیا ہے تو اس کا مقصد پڑھانا ہی رہ جاتا۔ میرے بھائیو ایسی زندگی نہیں گزرے گی۔ اسلام نے جن چیزوں کو اجازت دیا، اور اسلام کیوں نہیں اجازت دیتا؟ کیونکہ اسلام یہ چیز کوئی غلط کام نہیں ہے۔ آدمی محنت اور مزدوری کر کے اپنی گھر والوں کی پرورش کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے۔ بہر کہ ہم سب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غلامی کی زندگی سے اٹھا کر اسلام کے آزادانہ ماحول میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔